ہم پہ انعام ہے رب رحمان کا، ہم پہ انعام ہے رب رحمان کا، سر پہ ہے تاج یہ حفظ قرآن کا، ہم پہ انعام ہے رب رحمان کا، ہم کو قسمت پہ اپنی بہت ناز ہے، آج حاصل ہوا جو یہ اعزاز ہے، جو کتاب خدا سب سے ممتاز ہے، وجہ تسکین دل جس کی آواز ہے، تحفہ ہم کو ملا، تحفہ ہم کو ملا اس کے فیضان کا، ہم پہ انعام جو کہ آج کے اس اجلاس کا اہم مقصد ہے اور تاریخ انسانی بھی شاہد ہے کہ خطابت نے ایمان و یقین کی شمع کو روشن کیا ہے، رشد و ہدایت کا دریا بہایا ہے، کمزوروں کو اپنے حق کی طرف مڑنا سکھایا ہے، میدانوں کے میدان میں جیتنا سکھایا ہے۔ خطابت جب نبی کی زبان تک پہنچی تو دعوت و ہدایت بن گئی، خطابت جب واعظ کی زبان تک پہنچی تو نصیحت بن گئی، خطابت کو جب مجاہد نے اپنایا تو نعرہ انقلاب بن گئی۔ تو آئیے اسی خطابت کا ایک نمونہ دیکھنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف لائے ہوئے آپ ہی کے گاؤں سے، آپ ہی کے جانے پہچانے جامع مسجد کے امام جناب حضرت مولانا مفتی محمد شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا منصب خطابت پر فائز ہو کر ہم سب کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے اور مفید مشوروں سے مستفیض فرمائے۔ اللہ تعالی فی کتابہ العزیز والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم علماء کرام، رونق اسٹیج ائمہ کرام اور یہاں تشریف لائے ہوئے میرے تمام محترم باشندگان قصبہ رسول پور دھولڑی، جیسا کہ آپ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ کا یہ پروگرام سالانہ اجتماع اور سالانہ جلسے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان جلسوں کے مقاصد سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ معاشرے کی اصلاح، میری اور آپ کی تربیت، ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کی فکریں، ہمارے ماتحتوں کے ایمان کی بقا کی فکریں اور اسلامی معاشرے کی فکروں کے ساتھ ان جلسوں کو منعقد کیا جاتا ہے۔ علماء کرام آتے ہیں،
اور اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی گفتگو میں مجھے اور آپ کو سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو کیوں مبعوث کیا، اس دنیا کے اندر اللہ نے انسانوں کو کیوں بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے اور آپ کی پیدائش کا مقصد، جنات اور انسان کی پیدائش کا مقصد، اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین سلیقہ عطا فرمایا، ایک مذہب عطا فرمایا، ایک دین عطا فرمایا، ایک نمونہ زندگی عطا فرمایا، اس کا نام دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک آج سے نہیں، 100 سال سے نہیں، 1400 سال سے نہیں، جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کے اندر اللہ نے انسانوں کو بنایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، اس دنیا کے اندر اللہ نے انسانوں کا سلسلہ شروع کیا، اس وقت سے لے کر اور تا قیامت اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب پسندیدہ ہے، اگر کوئی دین پسند ہے، اگر کوئی کلچر پسند ہے، اللہ کو کوئی نظام پسند ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام مسلمان تھے، حضرت شیس علیہ السلام مسلمان تھے، حضرت نوح علیہ السلام مسلمان تھے، اور جناب والا اس سلسلے کو آگے بڑھاتے جائیے۔ اللہ نے دنیا کے اندر نبیوں کے سلسلوں کو جاری کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، وہ مسلمان تھے، حضرت اسماعیل کو نبوت ملی، وہ مسلمان تھے، حضرت اسحاق کو نبوت ملی، وہ مسلمان تھے، حضرت سلیمان و داؤد کو نبوت ملی، وہ اللہ کے ماننے والے تھے، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، وہ اللہ کے حکم کی اطاعت گزاری کرنے والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی مسلمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی مسلمان تھے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اس نظام کو مکمل بنایا، اسلام کو تکمیل عطا فرمائی، اسلام کے نظام کو آخری جامہ پہنا کر اور آخری نظام بنا کر اللہ نے میرے اور آپ کے آقا، اس ساری کائنات کے آقا، اور جن و انس کے نبی، حجر اور بشر کے نبی، اور سارے نظام کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسلام کا ایک آخری نظام اور اسلام کا یقینی جو خاکہ ہے وہ اللہ نے عطا فرما کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا، اور اسلام کے نظام کو اللہ پاک نے پیارے آقا پر ختم فرما دیا۔ اب اس اسلام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، وہ اسلام تا قیامت باقی رہے گا، وہ نظام آخر تک باقی رہے گا، اس نظام پر چلنے والے مسلمان کہلائیں گے، اس نظام پر عمل کرنے والے کامیاب کہلائیں گے، اس نظام کو اپنی زندگی میں اس کے پابند بننے والے اللہ کے محبوب کہلائیں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو اسلام پسند ہے، اسلام پر عمل کرنے والے پسند ہے، مسلمان پسند ہے۔ مسلمان اس انسان کو کہا جاتا ہے، کسی کمیونٹی کا نام مسلمان نہیں، کسی جماعت کا نام مسلمان نہیں، کوئی قوم نہیں، کوئی مسلمان نام کا کوئی ایسا خاکہ نہیں، اسلام نام ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا نام مسلمان ہے۔ کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر اپنی جان کو قربان کرتا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات پر اپنی تمام تر خواہشات کو قربان کرتا ہو، اپنی تمام ضروریات کو قربان کرتا ہو، اپنی تمام تمناؤں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. میرے اور آپ کے آقا نے آج سے 1450 سال قبل اس دنیا کے اندر مبعوث ہو کر ارشاد فرما دیا اور صاف لفظوں میں اعلان کر دیا، اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو، اگر تم مومن بننا چاہتے ہو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے حضور میرا نام مسلمان رکھا جائے، میں اللہ کے حضور مومن بن کر کھڑا ہوں، تو اللہ کے نبی نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ کر دیا اور سنا دیا، مجھے اور آپ کو بتا دیا، ہر ایک انسان کو بتا دیا کہ اگر تمہاری تمنائیں، تمہاری آرزویں، تمہاری اولادیں، تمہارے والدین، تمہارے خاندان والے، تمہارے مکانات، تمہاری زمینیں، تمہارا مال و دولت، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی، اے پیغمبر، لوگوں کو بتا دیجئے، انسانوں میں اس بات کی خبر عام کر دیجئے، قرآن کریم کی آیت کو پڑھ کر سنا دیجئے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کے نظام کو کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ احکم الحاکمین ہے، اس ساری کائنات کے مالک ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها، اللہ اپنے نظام کو خود بدل سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بدل سکتا. اللہ نے فرما دیا، اے پیغمبر لوگوں کو بتا دیجئے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، غور سے سننا، کان کھول کر سننا اور اپنے دلوں کے دریچے کو کھولنا، اپنے کانوں کے پردے کو کھول کر سننا. میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم نے دنیا کے لیے محنتیں کی. میں اور آپ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، ہم نے اللہ کے احکامات کو توڑا، نبی کی سنتوں کو چھوڑا. ہمارے نزدیک نبی کی سنتیں محبوب نہیں، اللہ کے احکامات محبوب نہیں. ہم نے راتوں کو اللہ کو ناراض کیا، ہم نے رات کی تاریکیوں میں اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی، اللہ کے نبی کی سنتوں کی توہین کرتے چلے گئے، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں. اللہ نے فرما دیا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اللہ کے ان الفاظ پر غور کرنا، اللہ کی اس آیتوں کو سننا، سمجھنا. اے لوگو، اگر تمہارے والدین، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے لوگو اگر تمہارے بڑے، تمہارے باپ، تمہارے دادا اور پردادا اور سلسلے کو بڑھاتے جائیے، تمہارے آبا اور اجداد اور ان کی رسمیں، ان کی رسومات، ان کے کلچر، ان کے طور طریقے، ان کا سارا رویہ، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور اس سلسلے کو نیچے لے کر آ جائیے، تمہاری اولادیں، تمہاری اولادوں کی اولادیں اور تمہاری نسلیں، وَإِخْوَانُكُمْ، اس سلسلے کے بازو کو پھیلا دیجئے، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان والے، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے قبیلے والے، تمہاری برادری والے، تمہاری کمیونٹی والے، یہ تمام مل کر. اور آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں، جس کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، اس کے لیے ہم نے نبی کی سنتوں کو پامال کر دیا. شادی ہو گئی، امام صاحب کے پاس پہنچے، انہوں نے تلقین کی، ترغیب دی داڑھی رکھنے کی. گھر پہنچے تو فاطمہ نے منع کر دیا کہ آپ کے چہرے پر یہ داڑھی ابھی اچھی نہیں لگتی، آپ کی عمر ہی کتنی ہے، ابھی تو آپ 25 سال کی تو ہو، ابھی آپ کے چہرے پر داڑھی اچھی نہیں لگتی ہے. ان الفاظ پر غور کیجئے، داڑھی اچھی نہیں لگتی، انڈائریکٹ کہا جا رہا ہے کہ نبی کی سنت اچھی نہیں لگتی ہے. اب غور کریں ذرا، اگر کسی انسان کو داڑھی پسند نہیں تو مسئلہ داڑھی کا نہیں، مسئلہ چہرے پر بالوں کا نہیں. داڑھی سکھ حضرات بھی رکھتے ہیں، مسئلہ نبی کی سنت کا ہے، مسئلہ نبی کے پیغام کا ہے، نبی کے حکم کا ہے، نبی کی پسند اور ناپسند کا مسئلہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں،
تمہارے خاندان والے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہاری تجارتیں، تمہارے کاروبار، تمہارے بزنس اور تمہارے بڑے بڑے امپائر اور تمہاری دکانیں، تمہارے باغات، تمہارے کھیت کھلیان، تمہارے شوق، تمہارے کارخانے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، جن کے ڈراپ ہو جانے کا تمہیں خطرہ لگا رہتا ہے، جن کے نقصان میں چلے جانے کا تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے مکانات جن کو تم نے اللہ کے نافرمانی کر کے سینچا ہے، سود لے کر مکانات بنائے ہیں، رشوتیں لے کر مکانات بنائے ہیں، غریب کا خون چوس کر مکانات بنائے ہیں. آج مسلمان مکان بناتا ہے، مکان بنایا، سودی کاروبار کر کے ایک بلڈنگ کھڑی کر دی، غریب کا حق مار کر عمارتیں کھڑی کر دی، اور اس کے فرنٹ پر لکھوا دیا ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ لکھوانے سے انسان مسلمان نہیں بنتا. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، جس مکان کی وجہ سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی ہے، جس مکان کی وجہ سے اللہ کے نبی کے تعمیلات کے اندر کوتاہیاں ہوئی ہیں. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہاری مال و دولت، تمہاری جائیداد، تمہارے پاس موجود خزانے، تمہارے پاس موجود جواہرات، تمہارے پاس موجود سونے اور چاندی، اللہ فرماتے ہیں یہ تمام مل کر تمہارے باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان والے، تمہاری تجارتیں، تمہارے مکانات، تمہارے مال و دولت، یہ سب کچھ مل کر بھی سب ایک طرف کر دیا جائے، اور ان کے مقابلے میں اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح نہ دی، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اگر تمہارے نزدیک وہ تمام چیز محبوب ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. ذرا غور تو کرو قرآن کریم کے اندر ہم کیسے مسلمان ہیں. ادھر نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہم اپنی دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے کھیت کھلیانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر نماز کا وقت ہو رہا ہے، مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، اے لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ. یہ حکم میرے اور آپ کے لیے ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر بسنے والے ہر ایک مسلمان کے لیے ہوتا ہے، ہر ایک ایمان والے کے لیے ہوتا ہے، ہر ایک بالغ مرد عورت کے لیے ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے ہوتا ہے کہ تمہیں نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے. لیکن کیا مجال جو ہمارے کانوں پر جو چل جائے، کیا مجال جو ہم اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہیں. جی یہ تو پکارتے رہتے، دن میں 5 ٹائم بلاتے ہیں، تو ان کا کیا ہے، یہ تو بلاتے رہتے، ہم تو نہیں جائیں گے. یہ رویہ ہے، یہ اخلاق ہے، یہ اعمال ہیں ہمارے مسلمانوں کے، یہ ہمارا معاشرہ ہے. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ترجیح نہ دی، ہم نے دنیا کو ترجیح دی، دنیا کے مکانات کو ترجیح دی، دنیا کے کاروبار کو ترجیح دی، دنیا کی تجارتوں کو ترجیح دی، ہم نے دنیاوی اسباب کو اللہ کے مقابلے لا کر کھڑا کر دیا. اللہ رب العزت نے صاف ارشاد فرما دیا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. عذاب کس شکل میں آ جائے، اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، اللہ کے عذاب کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں. کسی قوم پر اللہ نے پتھروں کی بارش نازل فرمائی، کسی قوم پر اللہ نے آسمان سے اور زمین سے پانی کی بھرمار کی، کسی قوم پر اللہ نے تیز و تند آندھیاں چلا دی. میں اور آپ سمجھتے نہیں، میرے اور آپ کے سامنے
اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، کاروباروں کو بگاڑ دیا جاتا ہے، کھیت کھلیان کو برباد کر دیا جاتا ہے، دکانوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، ظالم حکمرانوں کو لا کر ہمارے سروں پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، ہماری عبادتوں پر روک لگانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، ہمارے مدارس کو بند کرنے کی سازشیں رچی جاتی ہیں، مساجدوں پر پابندی لگانے کی راتوں رات ترتیب دی جاتی ہیں، اور آگے چلیے اور مسلمانوں کو اپنی عبادتوں سے روکنے کی انتک کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ کبھی سوچا ہم نے، کبھی غور کیا ان باتوں پر؟ جن وجوہات سے یہ حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جن وجہ سے آج ہم ان حالات کا شکار ہو رہے ہیں، جن وجہ سے ہم ان حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، کس وجہ سے یہ حالات آئے، ان کے وجوہات کیا ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا خشکی اور تری میں، اس دنیا کے جس حصے میں کوئی مشکلات آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، حالات آتے ہیں، حالات بدترین ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، زمینی آفتیں آتی ہیں، آسمانی بلائیں اترتی ہیں، آپس میں اختلاف و انتشار ہوتا ہے، ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا جاتا ہے جو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تم کیا سمجھتے ہو کہ غیروں کے مشوروں سے ہوتا ہے، ان کی ترتیبات سے ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، اے لوگو یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج ہم کتنی قرآن کریم کی آیتوں کو سنتے ہیں، کتنی احادیث سنتے ہیں، کتنے کابرین کے واقعات سنتے ہیں، لیکن مجال ہے جو ہمارے دلوں پر اثر ہو جائے۔ ہمارے دل سخت ہو چکے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، ثم قست قلوبکم، دلوں پر پختگی جم چکی ہیں، دل سیاہ ہو چکے ہیں، دل کالے ہو چکے ہیں، دلوں پر یہ باتیں اثر انداز نہیں ہوتی، ہمارے دلوں سے یہ باتیں نہیں گزرتی، ہم سنتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا ہے۔ ایک وہ دور تھا جب کوئی غیر مسلم قرآن کریم کی آیتوں کو سنتا اس کا دل پسیج جاتا، اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھتا تو وہ مسلمان ہو جاتا، اللہ کے نبی کے اعمال کو دیکھتا تو اس کا دل نرم ہو جاتا۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ او اشد قسوہ وان من الحجارہ لما يتفجر منہ الانہار، پتھروں سے پانی نکلنے لگا، درختوں سے پانی نکلنے لگا، درخت رونے لگے، اللہ کی یاد میں درخت گڑ گڑانے لگے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ وَيُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کائنات کے شجر و حجر، اس کائنات کی در و دیواریں، اس نظام فلکیات کے سسٹم، یہ چاند سورج ستارے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد میں لگا رہتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہے، ایک انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے کوسوں دور جا رہا ہے۔ میرے دوستو، آج اگر میرا اور آپ کا یہی رویہ رہا، ہم نے آج اگر اسی طرز کو اختیار کیا، ہم نے دین اسلام پر کوئی توجہ نہ دی، ہم نے دین اسلام کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے کوئی محنتیں نہ کی، اسلام کی بقا پر ہماری کوششیں نہ لگی، اسلام کے تحفظ کی ہم نے کوششیں نہ کی، تو یاد رکھو ایک دن وہ آئے گا جو ہماری نسلوں کے ایمان کو بچایا نہیں جا سکے گا، اور میں اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے، میں اور آپ اس سے فارغ نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت مجھے اور آپ کو کھڑا کریں گے، ہر باپ سے اس کی اولاد کے تعلق سے سوال ہوگا۔ باپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا مانتا نہیں، نماز نہیں پڑھتا، اجی میں کہتا تو بہت ہوں لیکن سنتا ہی نہ میری، ہاں وہ تیرا باپ بن چکا ہے، اب مانتے ہی نہ میری، سنتا ہی نہ، بہت کہتا ہوں میں تجھے۔
कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस पाक के अंदर साफ इरशाद फरमा दिया, तुम में से हर एक जिम्मेदार है। बाप अपनी औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई का जिम्मेदार है, माँ अपनी बेटियों की जिम्मेदार है, बाप अपनी औलाद का जिम्मेदार है, खानदान का सरपरस्त अपने कबीले और खानदान का जिम्मेदार है, बिरादरी का सरपरस्त अपनी पूरी बिरादरी का जिम्मेदार है, गांव का सरपरस्त पूरी बस्ती का जिम्मेदार है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ये नबी का फरमान है, ये नबी की जबान से निकले हुए अल्फाज हैं। ता क़यामत बाकी रहने वाले हैं। पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, चांद अपनी नूरानियत को भूल सकता है, सूरज अपनी रोशनी से बेजार हो सकता है, नबी के अल्फाज गलत हो जाए ये नहीं हो सकता। ये मेरा और आपका अकीदा है। अगर इस अकीदे के अंदर कमजोरी है, इस अकीदे के अंदर अगर लचरपन पाया जाएगा तो याद रखो हम मुसलमान नहीं है। फिर हमारे चेहरों पर टाइटल लगा हुआ है इस्लाम का, हमारा दिल मुसलमान नहीं है। हमारा नाम फहरिस्त में मुसलमान है लेकिन हमारा दिल मुसलमान नहीं है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदिही वन्नासी अजमाइन। ऐ लोगो, अल्लाह के नबी के फरमान को सुन लो, तुम में से कोई भी न सहाबी, न ताबिई, न वली, न बाद में आने वाले, न पहले आने वाले, कोई भी, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता। सहाबा भी मुखातिब है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से, या रसूल अल्लाह, आप मुझे मेरी जात के बाद सबसे ज्यादा महबूब हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उमर, अभी तुम्हारा ईमान कमजोर है, मुकम्मल नहीं हुआ हमारा यकीन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी जात से ज्यादा भी आप महबूब हैं कि हाँ, अब तुम्हारा ईमान ठिकाने पर है। एक वो हालात है सहाबाए किराम के, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक इशारे पर, आपकी एक इरशाद पर अपनी जान माल सब चीज कुर्बान कर देते थे, अपना सब कुछ लगा देते थे, अपनी ख्वाहिशों को बालाए ताक रख दिया, अपनी तमन्नाओं की कुर्बानी दे दी। और एक मैं और आप हैं जो हम अपने दिल की चाहतों को कुर्बान नहीं कर सकते, अपने दिल की तमन्नाओं को कुर्बान नहीं कर सकते, अपने दिल की चाहतों की कुर्बानी नहीं दे सकते। मैं और आप समझते हैं कि हम इस दुनिया के अंदर जी रहे हैं, यहाँ की जिंदगी सब कुछ है। नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लईब। खूब गौर से सुन लो, अल्लाह का फरमान है, ये दुनियावी जिंदगी खेल कूद और तमाशे की मानिंद है, ये खत्म होने वाली जिंदगी है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। यहाँ की इमारतें, यहाँ की इज्जतें सब खत्म होने वाली है, इसके अंदर जमाव नहीं है, यहाँ की जिंदगी के अंदर कोई दवाम नहीं है। वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लईब। जैसे खेल कूद की मानिंदी जिंदगी होती है, इस जिंदगी के अंदर दवाम नहीं, जमाव नहीं, टिकाऊ नहीं है, ये खत्म होने वाली है। यहाँ की इज्जतें खत्म होने वाली है, यहाँ की जिल्लतें खत्म होने वाली है, यहाँ की बिल्डिंगें खत्म होने वाली है, यहाँ की तिजारतें खत्म होने वाली है, यहाँ की जिंदगी के अंदर जमाव नहीं है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी, बड़े अल्लाह के बरगुज़ीदा, अल्लाह के वली। उनके शेख शम्स तिब्रेज, एक मर्तबा वो अपने शागिर्द से मुलाकात के लिए गए, जलालुद्दीन रूमी साहब के पास मुलाकात के लिए गए, मेहमान बनकर गए। जलालुद्दीन रूमी मेजबान है, शम्स तिब्रेज आपके मेहमान हैं। और जाकर तवाज़ो की, शेख ने अपने मुरीद से कहा कि मेरे लिए शराब लेकर आओ। हजरत क्या फरमा रहे हैं आप? कि नहीं, मेरे लिए शराब लेकर आओ। अगर आप शराब लाओगे तो मैं आपके यहाँ क़याम करूंगा, खाना खाऊंगा, और अगर आप शराब नहीं लाते तो मैं फिर कुछ नहीं खाऊंगा और पीऊंगा।
شاگرد تھے، استاد کا حکم ماننا پڑا، چادر لپیٹی اور اپنے چہرے کو چھپایا اور گھر سے باہر نکلے۔ اہل محلہ نے دیکھا کہ شیخ صاحب اتنی رات کو کہاں جا رہے ہیں؟ دو چار اوباش قسم کے لڑکے ہوتے، سبھی جگہ ہوتے ہیں، یہاں بھی ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ امام صاحب مسجد سے باہر نکلے، کہا جا رہے خیریت تو ہے، سبھی جگہ ہوتے ہیں۔ شیخ کے پیچھے چل دیے۔ شیخ عیسائیوں کے محلے میں جب پہنچے تو چند اور جڑ گئے، دو چار کو اور بلایا کہ دیکھو شیخ صاحب آج کہاں جا رہے ہیں۔ اور جب شیخ کو شراب کی دکان پر دیکھا تو اور بھڑک اٹھے، اوہو یہ بات ہے، ہم تو انہیں بہت بڑا اللہ والا سمجھتے تھے، ہم تو بہت بڑے حضرت جی سمجھتے تھے، شراب لے رہے، لینے دو، رنگے ہاتھوں پکڑیں گے آج حضرت کو۔ شراب خریدی، چادر میں دبکائی اور واپس آنے لگے۔ سارے محلے والے نوجوان حضرت کے پیچھے لگے، اور جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا اور چادر ہٹائی کہ حضرت یہ شراب لے کر کہاں جا رہے ہو؟ حتیٰ کہ مارا پیٹا اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی۔ حضرت خاموشی کے ساتھ سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ اندر سے شیخ نکل کر آئے اور کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو ہم تو انہیں بہت بڑے حضرت جی سمجھتے تھے، یہ تو شراب لے کر آئے ہیں۔ شیخ نے کہا کہ یہ شراب نہیں، سرکہ ہے، یہ شراب نہیں ہے، یہ سرکہ ہے۔ کہا نہیں نہیں، ہم نے خود دیکھا ان کو شراب خریدتے ہوئے۔ شیخ نے وہ شراب کی بوتل لی اور چند لوگوں کو دیا، یہ لو پی کر دیکھو، تو وہ واقعی سرکہ تھا، وہ سرکہ بنا نہیں تھا، وہ شیخ نے پہلے سے ترتیب دی تھی، شراب کی دکان پر خبر پہنچائی تھی کہ اگر جلال الدین شراب لینے آئے تو تم سرکہ دے دینا۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا حضرت گستاخی کی معافی چاہتے ہیں، اب معاف کر دیجئے، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ سارے نوجوان چلے گئے۔ جلال الدین رومی نے کہا حضرت آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے پٹوا دیا، کیوں کیا؟ اس سے سبق ملتا۔ حضرت فرماتے کہ دیکھو جس کو تم عزت سمجھتے تھے، جس کو تم اپنا بڑکپن سمجھتے تھے کہ لوگوں میں میری عزت ہے، لوگوں میں میرا وقار ہے، میری حشمت ہے، میرا دبدبہ ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایک لمحے میں یہ ختم ہو جائے گا، ایک لمحے میں یہ تمام عزتیں ختم ہو جائے گی۔ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ آج دو چار آدمی مجھے اور آپ کو سیلیوٹ مار دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ میرا وقار بڑھ گیا، میری عزتیں بڑھ گئی، مکان بنا لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ میری ویلیو بڑھ گئی، معاشرے کے اندر میرا مقام بڑھ گیا، کاروبار بڑھ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے بہت بڑا احترام مل گیا، اللہ کے یہاں میرا وقار ہو گیا۔ یاد رکھو اللہ فرماتے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اس دنیاوی زندگی کی، ان مکانات کی، ان تجارتوں کی، یہاں کی تمناؤں کی، یہاں کی خواہشوں کی، آرزوؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف کھیل اور تماشے کی مانند ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت سنوارنے کے لیے بھیجا ہے، آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور پڑھی تھی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ میرا رب فرماتا ہے، اس کائنات کا رب فرماتا ہے، مالک الملک، احکم الحاکمین، اس دنیا کو چلانے والا، اس نظام کو بنانے والا، اور جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا، جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا، جس کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں غور سے سن لو، فمن زحزح عن النار، اگر تم مکانات کو کامیابی سمجھتے ہو، اگر تم تندرستی کو کامیابی سمجھتے ہو، اگر تم دنیاوی بزنس کو کامیابی سمجھتے ہو، اگر تم دنیاوی عہدوں کو کامیابی سمجھتے ہو، تو یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار، جو انسان جہنم سے دور کر دیا گیا، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور قیامت کے دن جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو بس وہ انسان کامیاب ہے، اس کے علاوہ ہر ایک انسان ناکام ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ،
جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کو ہمیشہ کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، جس کو بتا دیا گیا کہ آج تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، بس وہ انسان کامیاب ہے، اس کے علاوہ ہر ایک انسان ناکام ہے۔ میرے دوستو، ہم نے اس دنیاوی زندگی کو بڑی اہمیت دی ہے، ہم نے اس دنیاوی زندگی کو بہت اہمیت کے ساتھ دیکھا ہے، بہت کچھ سمجھا ہے، اس کے لیے ہم نے بہت کچھ قربان کر دیا، اپنی جوانی قربان کر دی، اپنی ساری زندگی اس کے لیے قربان کر دی، لیکن اس دنیا نے کیا دیا؟ اس دنیا نے کیا دیا؟ کچھ نہیں دیا۔ انسان جب یہاں سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، چار اس کے دوست و احباب، چار اس کے رشتہ دار اٹھا کر قبر کے گڑھے کے اندر دفنا کر آ جاتے ہیں، خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ اس دنیا سے کوئی نہیں گیا، سب کچھ یہیں چھوڑ کر انسان جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس دنیاوی زندگی کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جبکہ اس دنیاوی زندگی نے انسان کو کچھ نہ دیا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری اور آپ کی اور اس دنیا کے اندر بسنے والے ہر ایک انسان کی اگر کامیابی رکھی ہے تو وہ دین اسلام کے اندر رکھی ہے، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو دین اسلام عطا فرمایا ہے، اور یہی دین اسلام روز ابد سے رہا ہے، آدم علیہ السلام سے رہا، اور قیامت تک جب تک اللہ چاہیں گے یہ اسلام باقی رہے گا۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اسلام 1400 سال سے آیا ہے، نہیں، اسلام ہمیشہ سے رہا ہے۔ جب سے اللہ نے اس دنیا کے اندر انسان کو مبعوث کیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک مذہب اسلام ہی رہا ہے۔ اسلام کے معنی اللہ کی مان کر زندگی گزارنا، اللہ کی مان کر زندگی گزارنا۔ اسلام کے احکامات بدلتے رہے، اسلام کی ترتیبات بدلتی رہی، نظام بدلتا رہا، آخر میں اللہ پاک نے اسلام کو حتمی شکل دے کر، اسلام کو آخری شکل دے کر آخری پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ 1400 سال سے جو اسلام ہے وہ ایسا اسلام ہے کہ اس کے اندر اب تبدیلیاں نہیں ہو سکتی ہے۔ اب سے پہلے بھی اسلام تھا، موسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے، لیکن اس میں ترتیبات بدلتی رہی، اسلام کا نظام بدلتا رہا، احکامات بدلتے رہے۔ آخر میں جو اللہ کے پیغمبر کو اسلام عطا فرمایا گیا، جو مجھے اور آپ کو اسلام عطا فرمایا گیا، اب اس کے اندر تبدیلیاں نہیں ہو سکتی۔ یہ اسلام کا آخری نظام ہے، اسلام کا آخری نظام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے ہر ایک کی کامیابی اسلام کے اندر رکھی ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس جلسے کو کامیاب بنائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے کچھ لے کر اٹھیں، تو یہ عزم کر کے اٹھنا، یہاں سے یہ ارادہ لے کر جانا کہ جو علماء کرام آئیں گے، جو باتوں کو بتائیں گے، ہم ان کی باتوں کو سنیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ اگر یہاں سے اٹھ کر خالی ہاتھ چلے گئے اور جیسا ہمارا گزشتہ کل تھا، آنے والا کل بھی ایسا ہی رہا، تو یہاں بیٹھنے کا آپ کا اور علماء کرام کا آنا وہ بے سود رہے گا۔ آپ کہیں گے کہ ہم جلسے میں شرکت کر کے آئے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں تبدیلیاں نہیں آتی تو آپ کا بیٹھنا بیکار ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ عزم کر کے اٹھیں، یہاں سے جب جائیں تو یہاں سے یہ عزم اور ارادہ کر کے جائیں۔ اگر کوئی شراب کا شوقین ہو تو وہ عزم کر لے کہ میں شراب نہیں پیوں گا، کوئی جوا کھیلنے والا ہو وہ ارادہ کر لے کہ میں آئندہ جوا نہیں کھیلوں گا، کوئی ظالم ہو تو وہ عزم کر لے کہ میں آئندہ ظلم نہیں کروں گا، کوئی زناکار ہو تو وہ توبہ کر کے اٹھے کہ میں آئندہ زنا نہیں کروں گا، کوئی سود لیتا ہو تو وہ عزم کر کے اٹھے کہ میں آئندہ سود نہیں لوں گا، کوئی رشوتوں کا بازار گرم کرتا ہو وہ عزم کر کے اٹھے کہ میں آئندہ کبھی رشوت نہیں لوں گا، کوئی بے نمازی ہو تو وہ عزم کر کے اٹھے کہ میں آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، جس نے زکوٰۃ کھائی ہو وہ عزم کر کے اٹھے کہ میں آئندہ زکوٰۃ کا میں حق ادا کروں گا، جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا وہ
وہ عزم کر کے اٹھے کہ میں رمضان کے روزے کبھی نہیں چھوڑوں گا. جس پہ حج فرض ہو چکا ہو اور حج کرنے کی کوششیں نہ کرتا ہو, وہ عزم کر کے اٹھے کہ میں آئندہ انشاءاللہ حج بیت اللہ کروں گا. تب فائدہ ہے سننے اور سنانے کا, ورنہ میرے دوستو یہ سننا اور سنانا بیکار ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. جو لوگ اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں, قرآن و حدیث کی باتوں کو سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں, فیتبعون احسنا, عمل کرنے والی باتوں پر عمل کرتے ہیں, اولئک الذین ھدی اللہ, وہی لوگ ہدایت پر ہوں گے اور وہی لوگ کامیاب بھی ہوں گے. تو میرے دوستو ہم یہ عزم کر کے اٹھے, آخر ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں پیدا کریں, انقلاب لائیں. خدا را کب تک یہ زندگی ایسی چلتی رہے گی؟ کب تک ہم اس زندگی کے اندر یہ شب و روز اللہ کی نافرمانی میں گزارتے رہیں گے؟ آخر کب تک یہ نظام چلتا رہے گا؟ کب تک یہ معاشرے کے نوجوان اللہ کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی کو صرف کرتے رہیں گے؟ کب تک یہ نظام چلے گا؟ ایک دن تو آئے گا کہ جب اللہ کی طرف سے منادی آئے گا اور وہ مجھے اور آپ کو اور اس دنیا کے اندر بسنے والے ہر ایک انسان کی روح قبض کر کے چلا جائے گا. میرے دوستو اس دن سے پہلے ہم اپنی آخرت کی تیاریاں مکمل کریں, ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کریں, ہم اپنے نبی کو راضی کرنے کی کوششیں کریں, ہم نبی کی سنتوں پر عمل کریں. میرے دوستو یہ عزم کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں گے, نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے, نبی کی سنتوں کا تمسخر نہیں اڑائیں گے, مذاق نہیں بنائیں گے, اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام سامعین کو, ہم سبھی کو اللہ تبارک و تعالی اپنے احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو باتیں کہی گئیں اللہ ان سب پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.